سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ ایک ہے روحانی اعمال، ایک ہے جانی اعمال. جانی اعمال کرنے والے بہت کم ہیں، روحانی اعمال کرنے والے بہت کم ہیں. ہر دنوں میں، ہر لمحوں میں، ہر ساتھ میں صدقہ، خیرات، مخلوق خدا کو دینا. لیکن اگر ان دنوں میں ایسے غریب اور مفلس گھرانوں کو تلاش کیا جائے، میرے شیخ فرماتے تھے بے زبانوں کو تلاش کیا کر طارق. میں نے پوچھا حضرت بے زبان کون؟ فرمایا جو سوال نہیں کر سکتے. اگر ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے، ایسے گھرانوں کو تلاش کیا جائے اور چپکے سے ان تک پہنچایا جائے اس انداز کے بغیر کہ ان کی ذلت نہ ہو، تو اتنا بڑا عمل ہے، اتنا طاقت والا عمل ہے. اور یہ ایسا کرنے والا حضرت آدم سے لے کر محرم عاشورے کی جو برکات ہیں اور واقعہ کربلا تک جو عاشورہ کی برکات ہیں، حضرت آدم سے لے کر ابراہیم، انبیاء، بڑی بڑی ہستی، ان کی برکات پائے گا، ان کی سعادتیں پائے گا، اس میں سے حصہ پائے گا جو ضرورت مند کو تلاش کر کر کے چپکے سے. اور ضرورت مندوں میں سب سے پہلا ضرورت مند وہ بذل قربا، رشتہ دار. میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں. سرکار کا فرمان ہے کہ بہترین صدقہ اپنے اس رشتہ دار کی مدد کرنا ہے جو کینہ رکھتا ہو. دل میں کینہ ہے، آپ کو پتا ہے دل میں اس کے نفرت ہے، آپ برباد ہو جائیں، آپ کا کچھ نہ رہے، آپ اس کی مدد کر رہے کہ وہ ضرورت مند ہے. فرمایا میرے آقا نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو کینہ پرور رشتہ دار کو کیا جائے. حضرت صدقہ کس کس فارم میں کرنا چاہیے، کس کس شکل میں کرنا چاہیے؟ میں تو صدقہ سب سے زیادہ پیسوں کو کہوں گا. کیا پتا اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے مطابق اس نے کھانا. آپ مثلا اس کو کھانا دے رہے ہیں، اس وقت اس کا کھانے کی ضرورت نہیں، اس کے بچے کی فیس دینی ہے، اس نے دوائی لینی ہے. ہمارے لاہور کے ایک بہت اچھے خاصے ایک صاحب تھے، گاڑی میں جاتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے تو ایک پل آنسو پڑ نکلے، ڈرائی خود کر رہے تھے. کیا ہوا میاں صاحب، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ایک دفعہ دادی کی دوائی نہیں تھی، والد صاحب نے لوہا یہاں کسی کا اٹھایا تھا، سریا سیدھا کیا تھا، اس نے تھوڑے پیسے دیے تھے اور جا کے دوائی لی تھی. تو مجھے وہ منظر، وہ جگہ، وہ واقعہ یاد آیا. وہ کہنے لگے تو کیا خبر کس کی کیا ضرورت ہے، کھانا بھی دے سکتے ہیں، پہناوا بھی دے سکتے ہیں، پینا بھی دے سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین اس کی نقدی ہے. اور 9 اور 10 محرم کے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ وہ تو پہلے دن سے ہے، اور یہ روزہ انبیاء نے رکھا ہے. جب سے آدم کی تاریخ، انبیاء کی تاریخ آئی ہے، یہ روزہ اس دن سے ہے. 9-10 محرم کا جو روزہ ہے اس کو تو فضائل اور کمالات ہیں کہ عرشوں سے لے کر فرش تک نیکیوں سے زمان اور جہان اور سارا نور ہی نور. اور اس کا وزن قیامت کے دن جب عرش کے ترازوں میں یعنی ترازوں میں تلے گا 9-10 محرم کا روزہ رکھنے والا، کیونکہ انبیاء رکھتے تھے، انبیاء نے رکھا، آل رسول صحابہ نے رکھا، تو اس کی تو نیکیاں اور اس کے کمالات قیامت کے دن اس کا ترازو یہ 2 روزے ہی کافی ہیں، کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے. بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں ایک بندہ کہنے لگا، ایک بندہ دوائی دیتا ہے گردوں کو واش کرنے کے لیے، اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. کراچی میں مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں گیا، پھر خزدار گیا، پھر بس میں بیٹھا، پھر وہاں کرتے کرتے وہاں پہنچا، تو وہاں پہنچ کے بہت دنیا آئی ہوئی تھی پورے ملک سے، اور وہ بندہ دوائی لے رہا تھا، پیسے جو بھی ہے. میں نے کہا کس طرح اس کا فارمولہ مل جائے، میری کوشش ہوگی عام کر دوں. کہ دیتا نہیں ہے. میں نے کہا کوشش کر لو، اگر اس کا فارمولہ مل جائے تو اچھی بات ہے. خیر کوشش کرتے 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 بڑی مشکل سے وہ ملا. صرف 2 چیزیں ہیں، رحمت خطائی اور نوشادر، بس 2 چیزیں. رحمت خطائی 250 گرام، نوشادر صرف 50 گرام. چند 100 میں، چند روپے میں نسخہ تیار ہے. رحمت خطائی 250 گرام اور نوشادر ٹھیکری لینا ہے. جی ٹھیکری، نوشادر کی کئی قسمیں ہیں. نوشادر ٹھیکری وہ 50 گرام بالکل باریک پیس لیں، 1 چٹکی منہ میں ڈالیں، پانی سے لے لیں، ایسے چاٹ لیں. دن میں وہ 10 دفعہ بتاتا تھا، میں بتاتا ہوں 7 دفعہ، 8 دفعہ. وقفے پہ گھنٹے کے بعد چھوٹی سی ایک چٹکی چوس لیں، چھوٹی سی چٹکی. میں نے کہا یہ نسخہ صرف گردوں کے لیے، یہ تو ہیپاٹائٹس سیاہ کا
काले यरकान हेपेटाइटिस का तो लाजवाब इलाज है इसी टोटके से। जिनके हाथ पांव में वर्म थी उनको फायदा हुआ, जिनका ब्लड प्रेशर किसी चीज से कंट्रोल नहीं होता था उनको फायदा हुआ, जिनके गुर्दों में क्रिएटिनिन यूरिया हद से ज्यादा बढ़ चुका था उनको फायदा हुआ। बहुत ज्यादा टोटके के, छोटा सा टोटका है वो, चूंकि उसको मिला था सिर्फ गुर्दों के लिए, उसे सिर्फ पता है गुर्दों के लिए इस्तेमाल है। चूंकि मेरी जिंदगी की तालिब इल्मी आज भी तालिब इल्मी चल रही है जड़ी बूटियों में, इस शोबों में, मैंने कहा तो इन बीमारियों के लिए भी है, और वाकई ऐसा हुआ। और इतने फायदे आप सोच नहीं सकते। खाना हजम, कब्ज, और लाहौर खाना ही खाना, कहां पेट कहां वेट, उसके लिए लाजवाब चीज है। बहुत कमाल चीज है ये, बिल्कुल। पेट वेट और उसके लिए मोटापे के लिए भी ये जो आते हैं इसी वजह से आते हैं। ये जो कुछ है रश या जो कुछ है ये मेरी चालाकियों और काबिलियतों की वजह से नहीं, ये तेरे ही दम से है रौनक है, ये तेरे ही दम से है रौनक है। वो कहते हैं जो नेमत मैंने दी उसको दूसरों मखलूक को नफा दे, फिर मैं और दे दूंगा, फिर दूसरों मखलूक को फैला, फिर और दे दूंगा। पता नहीं मैं कितनी चीजें छुपा जाता हूँ, दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे जो कुछ मिला है मिला इसी वजह से, और मुझे मजा आ गया है। यकीन जानिए कि अल्लाह की मखलूक का नफा करता जा, तुझे और मिलता जाएगा। अच्छा, कुदरत का निजाम देखें, जो अक्ली की निस्बतों के साथ लगता है रब उसको देना शुरू कर देता है, उसकी अता जो होगी। तो मैं जो कोशिश करता हूं, जैसे ये मैंने कहा बलूचिस्तान के दूरदराज इलाके से मुझे ये टोटका मिला, कोशिश करता हूं मिले, इंसानियत को नफा हो, मखलूक को नफा हो, मखलूक को खैरें मिले और मखलूक को बरकतें मिले, एक कोशिश है, और अल्लाह पाक उसकी वजह से मुझे दे देते हैं। इसके रूहानी जिस्मानी दो इलाज बताऊंगा मुख्तसर सा। 18 का इलाज अनार के छिलके में है। एक दूसरा इलाके में फिर वाकया याद आया, मुझे एक बंदे ने पूड़ियां भेजी एक दवा की, इसमें दवा में पूड़ियां में कुछ है, एक खातून है पुरानी दाई, वो देती हैं और उससे फायदा होता है। मैंने चखा, मैंने कहा भाई अनार तो है, कुछ और भी है। करते करते पता चला कि लोथ पठानी एक दरख्त का छिलका है, आम पंसारियों से मिल जाता है, और अनार का छिलका खुश्क, हम वजन एक चटांक वो बारीक पीस लें, आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम पानी दूध के साथ इस्तेमाल करें। 18 का बेहतरीन इलाज है। और हर नमाज के बाद पेट पे हाथ रख के 70 बार या मतीनो 70 बार, और सुबह शाम एक तस्बीह वत्तीन वज़्ज़ैतून की, वत्तीन वज़्ज़ैतून एक तस्बीह, अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ। अल्लाह पाक बेटे भी देते हैं, और जो मिसकैरेज है 18 है, ये चीजें खत्म हो जाती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक केस आया कि मर्द फौत हो गया है और मैं उसकी बीवी हूं, छुपा के मुझसे शादी की हुई थी, मेरी भी औलाद है, मुझे तरका विरसा दिया जाए। तो उन्होंने हजरत अली करमल्लाहु वजहहु को दिया केस कि आप हल करें। अली ने कहा, फरमाया कि पहली बीवी का बच्चा भी उतनी उम्र का था, वो बच्चा भी उतनी उम्र का था, छुपी हुई बीवी दूसरी, तो दोनों को दौड़ाया। वो जो दूसरी बीवी थी जिसने कहा कि मेरा बच्चा है, मैं उसकी मनकूह हूं और मेरे पास गवाह भी हैं, लेकिन इनके इल्म में नहीं था, वो भी पीछे रह गया। अली ने फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये ठीक कहती है, इसका विरसा है। क्यों? और मैं बुढ़ापे की औलाद थी, जिस्म कमजोर था, औलाद भी कमजोर है, तो हमारे पास होता ही कुछ नहीं। जो ग़िज़ाएं खाते हैं, मक्खन, बलाई, नेमतें, फल, सब्जियां, सस्ती सी चीजें, वो तो पहले दिन के जायके खत्म हो गए। मुझे उस दिन मैं एक जगह गया तो एक बंदा यूं हाथ मार रहा था, कहने वो उठाया, मैंने कहा ये खाएं, छोटा गोश्त पड़ा। कहने नहीं, वो मैं खा नहीं सकता, शुरू से आदि नहीं बनाया, मैं सिर्फ छोटा गोश्त नहीं खाता, मैं तो सिर्फ ब्रायलर खाता हूं। मेरे साथ पास एक बंदा आया, मुझसे कहने लगा मुझे देसी मुर्गी बना दे। नहीं, ये क्या कहते हैं? तो लोग मुझे अजीब बातें करते हैं, मुझे देसी मुर्गी बना दे, ब्रायलर ना बनाइएगा। क्यों? कह जी ब्रायलर को यूं पकड़ो, पकड़ी जाती है, देसी मुर्गी पकड़ने के लिए 7 महल्ले भागना पड़ता है। मुझे ऐसा सेहतमंद, ऐसा चुस्त, ऐसा एक्टिव बना दे, कहना वो ये चाहता था। बिल्कुल सही। तो गुजारिश है, तो ब्रायलर का तो रिजल्ट ब्रायलर होगा। ग़िज़ाओं पे नजर है, और आप अपनी ग़िज़ाएं जो हैं देखें,
اللہ پاک کا نظام ہے، مرد کا نچوڑ اللہ منتقل کرتا ہے، اسی میں سے اللہ اولاد کا نظام بناتا ہے، اس کا نظام ہے، فطرت کا نظام ہے. تو پھر جو چیز ہوگی تو پھر اس کے اندر رزلٹ بھی وہی ہوگا، کمزوری اور مس کیریج. اس کے لیے میں عرض کروں گا، ایک تو وہی دوا استعمال کی جائے جو میں نے بتائی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہی وظیفہ، وہی تسبیح. مرد جو ہے اپنے غذاؤں میں 4-5 چیزیں شامل کرے، مکھن، بلائی، خالص دودھ. ایک یہ شامل کریں، باداموں کی گریاں اگر رات کو بھگو دیں، 21-40 جتنی بھی لیکن دیسی ہوں، یہ موٹے بادام نہ ہوں، بھگو دیں، صبح ایک ایک کر کے کھائیں، چبا چبا کے، اس کو وقت دیں، 40 دن، 70 دن، 90 دن، پھر کمالات دیکھیں. سردی ہے تو وہ پانی جس میں بھگویا تھا گرم کر کے اوپر سے پی لیں، گرمی ہے تو وہی تازہ پی لیں. بالکل صحیح. حضرت ہمارے سوسائٹی میں اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں مورد الزام بہت زیادہ خواتین کو ٹھہرایا جاتا ہے. میں دوبارہ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے پہلے پوڈ کاسٹ کے بعد بہت سے لوگوں نے سوالات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، ظاہر ہم ان کا نام تو نہیں شو کریں تو اس کے اوپر بات کریں. تو ہمارے یہاں پہ اگر اولاد نہیں ہوتی تو ہم فوری طور پہ خاتون کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. آپ روحانی دنیا میں بھی ایک اہم مقام رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ طب کی دنیا میں بھی آپ کا بہت بڑا نام ہے، تو اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا کہ عورت قصوروار ہوتی ہے. دیکھیے اب تو عورت قصوروار ہے یا مرد، ہمارے ٹیسٹوں نے تو بہت آسان کر دیا کہ سپرم کا مسئلہ ہے یا ایگز کا مسئلہ ہے. ایگز عورت، سپرم مرد. اگر سپرم ہے تو مرد کا علاج کیا جائے، لیکن میرے مشاہدے میں ایک بات آئی ہے، قصوروار عورت ہوتی ہے. اچھا، یعنی نہ ہوتے ہوئے بھی. بالکل صحیح. ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، ہم نے اپنے بھائی کی شادی کرنی ہے، بھائی قصور تو بیٹے اور بھائی کا ہے. یعنی قصور سے مراد کمزوری، بیماری جو بھی ہے وہ اسی میں ہے. جی. ہم نے اس کی شادی کرنی، پھر دوسری شادی کر دی، پھر دوسری شادی میں اولاد نہ ہوئی، وہی بچی طلاق ہوئی، وہاں جاتے ہی اس کی اللہ نے اولاد کر دی، نظام بنا دیا. تو یہ چیز معاشرے میں ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں یہ کہ سیزیرین جسے بڑا آپریشن، سی سیکشن، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو خاتون جتنا زیادہ آرام، آسائش، اے سی، ایئر کنڈیشن، مخمل گدے، اتنا جسم کمزور ہوتا جائے گا. اور مشقت کرنے والی خواتین میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، 90% میں صرف چند فیصد ہوں گی جن کا بڑا آپریشن، سیزیرین. اور مشقت نہ کرنے والوں میں دیکھ لیں 100 میں سے 90% ہوں گے. ہماری زندگی میں جو آسائش اور آرام کا سلسلہ حد سے بڑھا، یہ جہاں اور بڑی بیماریوں کا ذریعہ بنا، وہاں ولادت، ڈیلیوری کے نظام کو اس نے مشقت کا اور پریشان کن بنا دیا. ایک اور بات ہے، ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں. روغانی بادام اپنے سامنے نکالیں یا خالص کہیں سے مل جائے، پتہ چلے کہ اللہ پاک نے پھل پھول لگا دیا، حمل ٹھہر گیا، تو 11 قطرے دودھ میں ڈال کے یا منہ میں ایسے ڈال کے چوس لیں. صبح 11 قطرے، شام، آخری دن تک 11 قطرے. میں نے اس کو کبھی ڈیلیوری میں کبھی اس کی سرجری نہیں دیکھی. بالکل صحیح. کبھی نہیں دیکھی. بالکل. ایک اور دوسرا، یا باسطو، اے راہیں کھولنے والے، اے راستے کھولنے والے. اگر کوئی بکثرت پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے، یا باسطو، اللہ پاک جل شانہ. بلکہ میں ایک تعویذ بتاؤں آپ کو، لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. جی جی. یہ میں تعویذ لکھتا ہوں، ایک پل میں لکھا جائے گا. یہ کاغذ دیجئے اور اللہ کی مخلوق کو بتائیے. یہ تعویذ بلکہ میں سب کو دے دیتا ہوں، اور اس کو میں نے اپنے ابکری رسالے میں بھی چھاپا. 4 خانے یوں بنے، 4 خانے یوں بنے. ٹھیک ہے. میں نے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہر خانے میں لکھ رہا ہوں الباسطو، 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 الباسطو. اس طرح ہر خانے میں الباسطو لکھ لیں. اور اس کو رکھ لینا ہے، اس کو گلے میں باندھیں. گلے میں باندھیں. اور اس کے بڑے فائدے ہیں. شوہر بیوی کے روٹھے ہوئے کو، بچہ بات نہ مانتا ہو، اولاد نافرمان ہو، یہ الباسطو میں نے واضح لکھا ہے. ذرا یہ آپ دکھا دیجئے. اس کو باندھنا ہے. اس کو گھلنے والی سیاہی ہو، زعفران سے لکھیں یا زردے کے رنگ سے لکھیں.
मजबूरन कोई घुलने वाली स्याही, जैसे आपके यहाँ ये ग्रीन रंग की, ये घुलने वाली स्याही है। ऐसा कलम जिसमें घुलने वाली स्याही ना हो उसमें ना लिखें। इसको पानी में डाल के पिए, इसको बांधें बेऔलादी के लिए, घरेलू झगड़ों के लिए, मियाँ बीवी की नफरतों के लिए, कोई भाग गया उसके लिए, कोई मन की मुराद पूरी ना होती उसके लिए, अपने तकिए में रखें, बांध के वजन के नीचे, किसी अलमारी बेड ना हो उसके नीचे टेपिंग करके किसी दरख्त से किसी ग्रिल से लटकाएं, हिलता रहे, गले में बांधें, बाजों में बांधें। इसके अजीब फायदे हैं। मैंने अपनी में कई बार ये छापा और आपको ये तोहफा दे रहा हूं, हत्ता कि यहां तक के हमारे जितने मुखलिसीन पूरी दुनिया में इसको लिखेंगे, मुझे चूंकि बड़ों से इजाजत है, मैं खुद बड़ा नहीं हूं, तो इसकी इजाजत भी दे रहा हूं।